السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف کی واپسی ہے اور بڑا ادارہ جو پریشان ہے، الجھ گیا ہوا ہے۔ انتخابات کب ہوں گے یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ نواز شریف نے ایک فیصلہ پہلے بھی کیا تھا، نواز شریف اور آصف زرداری نے اور شہباز شریف نے، اور اس فیصلے سے مارشاء اللہ کی راہیں جو ہیں وہ روک دی گئی تھیں۔ مارشاء اللہ کی دھمکیاں تھیں، مارشاء اللہ کا بندوبست ہو رہا تھا، راستہ روک دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ ایک الجھن تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، جو پہلے کنفیوژن میں تھی، نواز شریف صاحب کی واپسی، اب تو پراپر باضابطہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آنے لگے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ تو عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے دن ہو جائے گی، یعنی جس دن وہ ریٹائر ہو رہے ہوں گے اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے اپنی جلاوطنی ختم کر کے۔ نومبر 2019 میں گئے تھے، تو یہ جلاوطنی کوئی 4 سال کی جلاوطنی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی وہ 7-8 سال جلاوطن رہے میاں صاحب، 7 سال 2002 میں گئے، 2000 میں گئے تھے اور 2007 میں آئے تھے۔ اب بھی 2019 میں گئے اور 2024 سے پہلے تھوڑا پہلے، یعنی یہ کوئی 4 سال ہی ہو جاتے ہیں تقریباً۔ نومبر میں گئے تھے اور اب آئیں گے ستمبر میں، تھوڑا سا کم وقت۔ بہرحال تو چیف جسٹس صاحب تو نہیں ہوں گے عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس صاحب ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی عمران خان صاحب اور ان کے نیٹ ورک، فیض حمید اور ان کے نیٹ ورک نے۔ لیکن بہرحال ابھی تک تو مطلب حالات میں کوئی اور چینج نہ آ جائے، لیکن ابھی تک یہی ہے کہ ستمبر 17 تاریخ کو وہ چیف جسٹس ہوں گے، 16 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے عمر عطا بندیال صاحب۔ ایک تو چلے جائیں گے نا، یعنی ایک جو رکاوٹ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی میں وہ تو ہو جائے گی ختم۔ لیکن اب اصل سوال جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ نگران حکومت کس کی ہوگی، کون نگران وزیر اعظم ہوگا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ نواز شریف صاحب کی مرضی کے اگر نگران وزیر اعظم نہ ہوئے تو پھر کیا نواز شریف صاحب آئیں گے؟ ابھی تو مطلب کہا جا رہا ہے کہ جی 15 تاریخ کو نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انٹرویو تھا حامد میر کے ساتھ کل رات، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگلے مہینے وزیر اعظم نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے، اور پھر اگر مسلم لیگ نون جیت گئی تو وہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے۔ یعنی بیچ میں مقدمات کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ قانون کا سامنا کریں گے، لیکن ظاہر ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بری ہو جائیں گے تو پھر وہ باہر آئیں گے نا، اگر بری نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ جو میرے ذہن میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ کے دوران اگر نواز شریف نہیں آئے تو اب اگر ان کی چوائس کے وزیر اعظم نگران یا نگران سیٹ اپ ان کی مرضی کا نہ ہوا تو پھر وہ کیسے آئیں گے؟ کیونکہ اگر جب تک معاملہ عدالتوں میں ہوگا تب تک نواز شریف صاحب کو جیل تو جانا پڑے گا، حراست میں تو وہ ہوں گے کیونکہ وہ مفرور ہیں، کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں۔ تو آئیں گے، پہلے عدالت میں سرنڈر کریں گے، سرنڈر کرنے کے بعد اپنی ضمانت، سزا کی معطلی، یہ وہ سارا کچھ جو اپیلیں ان کی پڑی ہوئی ہیں ان اپیلوں پر جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جائے گی، سماعت شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب تک سزا معطل کر کے ان کو ضمانت نہیں ملتی تب تک تو ان کو حوالات میں مطلب جیل میں رہنا پڑے گا۔ پھر اٹک جیل میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے آس پاس کہیں چلے جائیں، یا پھر کوٹ لکھپت جیل میں ان کو، یا اڈیالہ جیل، جہاں بھی، لیکن ان کو رہنا پڑے گا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ جو یہ خاموشی ہے، بالکل سینے سے کارڈ لگائے ہوئے ہیں نگران وزیر اعظم کے معاملے پر، تو اگر اس میں کوئی 19-20 ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جسٹس عمر عطا بندیال کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے تھے، ان کی کئی کڑی شرائط تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ عمران خان کو تو پہلے اندر کرو نا، وہ پوری ہو گئی۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اعتبار نہیں کر رہے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں بھی مسلسل آ رہی ہیں کہ جناب اب پروجیکٹ نواز شریف ہے، اب نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، یہ سارا کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا۔ میں نے خود جو مردم شماری کا معاملہ مطلب آخری دنوں میں مردم شماری کی منظوری ہوئی، یعنی حکومت جانے سے چند دن پہلے مردم شماری کی منظوری جب حکومت نے دی
تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ معیشت ٹھیک ہو اور اس کے بعد انتخابات ہوں، لیکن 4-5 مہینے یعنی فروری تک، مارچ تک کیسے اپنا معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو فریش مینڈیٹ چاہیے، اس کے لیے تو ایسی حکومت چاہیے جو 5 سال کے لیے ہو، جس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دنیا کو تذبذب اور شکوک و شبہات نہ ہوں، خدشات نہ ہوں کہ یہ پتہ نہیں 4 دن کی حکومت ہے چلی جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہم ڈیل کریں، پھر دوسرا آنے والا کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے معاہدہ، جو پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، ہم نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ سی پیک، آصف زرداری نے اس کی بنیاد رکھی، نواز شریف نے اس پر کام شروع کیا، عمران خان نے آ کر لپیٹ دیا۔ ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے دنیا جہان کے وہ جو انویسٹر سے ان کو لے کر آئیں کہ تھر سے کوئلہ نکالیں، نواز شریف آئے، انہوں نے پروجیکٹ بند کر دیا۔ محترمہ شہید نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہمارے ہاں بجلی نہیں ہے، بجلی دیں ہمیں، انہوں نے آ کر یہاں پر بجلی کے کارخانے لگائے، نواز شریف صاحب آئے بند کروا دیے، مقدمات کروائے، گرفتاریاں کروا دی۔ تو دنیا جو ہے بہت ڈری ہوئی ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ جی یہ مطلب آج ہم جو اپنا ڈیل کر رہے ہیں 4 دن کی حکومت کے ساتھ، تو کل جو حکومت آئے گی فریش مینڈیٹ کے ساتھ تو وہ سارا کچھ پلٹ نہ دے۔ تو اس لیے وہ حکومت آئے جو کم از کم 5 سال رہے، اور پھر وہ جو معاہدہ کرے اس معاہدوں پر عمل درآمد اس حد تک پہنچ جائے کہ پھر وہ اس کو ریورس نہ کیا جا سکے۔ تو اس لیے جو میں بات کر رہا تھا کہ جی معیشت والا معاملہ تو الیکشن کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اگر مردم شماری آخری وقتوں میں، آخری گھڑی میں اعلان طار پر اگر مردم شماری کا اعلان کیا گیا کہ جی مردم شماری منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تو اس کے پیچھے معیشت نہیں، اس کے پیچھے نواز شریف کی واپسی ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آئیں، واپس آ کر اپنے مقدمات کو ڈیل کریں، 1-2 مہینے مقدمات میں لگ جائیں گے، اس کے بعد پھر میاں صاحب الیکشن کیمپین میں اتریں، تو وہ جو ٹائم مردم شماری کے منظوری کے بعد جو چاہیے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے، اتنا ہی ٹائم میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے عدالتوں سے ریلیف یا عدالتوں سے بری ہونے کے لیے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف کے لیے سارا کچھ کیا گیا، یہ جتنی بساط بچھائی گئی ہے مردم شماری کی، یہ نواز شریف صاحب کے لیے بچھائی گئی ہے۔ لیکن اس وقت بھی، ابھی بھی، جب شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہوئے کہ جی نواز شریف صاحب اگلے مہینے پاکستان آ رہے، کبھی پہلے شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا، ہمیشہ یہ کہا کہ جی ڈاکٹر اجازت دیں گے تو نواز شریف صاحب آئیں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے مہینے چیف جسٹس جا رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اگر نواز شریف کی مرضی کا نہیں ہوا تو پھر کیا نواز شریف صاحب آئیں گے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس کے بعد مل جائے گا، لیکن امکان یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے، کیونکہ اب وہ مطلب یہ جو ہماری پرانی سیاسی جماعتیں تھیں نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جن کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا، ان کو دیوار کے میں چنا جائے، ان کو سب کو انارکلی سمجھ کر، تو جب عمران خان صاحب نے جو گل کھلائے تو اس کے بعد مجبوری بن گئے نواز شریف صاحب بھی، آصف زرداری بھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر جو کچھ عمران خان صاحب اور ان کا جو ان کے لیے ان کے جرنیلز تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جو کچھ کر رہے تھے، اس کو ریورس کیا گیا ان کے جانے کے بعد۔ صورتحال تو یہ تھی، وزیر اعظم صاحب نے اپنے انٹرویو میں، حامد میر نے اپنا کالم بھی لکھا اور اس کے بعد وہ سوال بھی وزیر اعظم سے کیا، جس کا وزیر اعظم نے جواب دیا اپنے طریقے سے، لیکن اس واقعے سے انکار نہیں کیا۔ حامد میر نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب 29 نومبر کو آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ تھا، یعنی نئے آرمی چیف کا، تو عاصم منیر کو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ عاصم منیر کو لگانا ہے، اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا تھا، سب کی اپنی اپنی چوائس تھی، لیکن فائنل یہ ہوا تھا کہ جی عاصم منیر آرمی چیف ہوں گے۔ نواز شریف نے، آصف زرداری نے مشاورت کی، شہباز شریف صاحب کو پھر گو ہیڈ دے دیا گیا تھا، عاصم منیر آرمی چیف۔ تو عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے عمران خان نے صرف لانگ مارچ نہیں کیا تھا 26 نومبر والا، یا جو 28 اکتوبر کو کیا تھا، پھر وہ بیچ میں زخمی ہو گئے تھے تو پھر واپس آ کر لاہور بیٹھ گئے اور پھر 26 نومبر کو راولپنڈی گئے تھے، بلکہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی پوری کوشش کرتے رہے کہ آرمی چیف عاصم منیر نہ بنے۔ تو حامد میر لکھتے ہیں کہ انہوں نے دھمکی تک دے دی تھی کہ اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، باجوہ صاحب نے،
تو پھر وہ مارشل لا لگا دیں گے. لیکن ان کی دھمکی کو دوسری بار خاطر میں نہیں لایا گیا تھا. اس سے پہلے وہ دھمکی انہوں نے دی تھی تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر مارچ میں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں ورنہ میں مارشل لا لگا دوں گا. بلاول نے کہا جی لگائیں، آپ لگائیں، ہم بھی عوام میں جائیں گے، آپ لگائیں. تو پھر وہ اور بلاول کی اور ان کی آرمی چیف کے درمیان ذرا تھوڑا سا سخت لہجے میں بلکہ آرمی چیف نے کیا کہنی تھی بلاول نے کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے سخت لہجہ اختیار کیا تھا اس وقت، وہ باقی جو لیڈران تھے انہوں نے. لیکن سب سے زیادہ جو بات سامنے آئی وہ کہ جس کا تصدیق کی آرمی چیف نے کہ بلاول نے ذرا سخت لہجے میں بات کر دی تھی. تو اس وقت بھی انہوں نے مارشل لا کی دھمکی لگائی. اور پھر آرمی چیف کے تقرر کے وقت پر بھی حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی تو وزیر اعظم سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ مارشل لا سے بھی تو بڑا قریب سے بچے تھے، یعنی مارشل لا بالکل لگانے کی تیاری ہو چکی ہوئی تھی نومبر سے پہلے یا نومبر میں. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہم نے بڑا صبر اور تحمل کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا تھا. تو کیا کیا کھیل ہوتے رہے اس ملک کے ساتھ. تو بہرحال تو پھر وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی واپسی کے لیے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ جائیں گے اگلے مہینے. تو کیسے آئیں گے؟ اس صورت آئیں گے جب وزیر اعظم ان کے ہوں گے، ورنہ پھر نواز شریف صاحب دوبارہ اس معاملے پر غور کریں گے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی وہ اب یہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ حل کر کے اور یہاں سے جیسے ذمہ داریاں ان کی ختم ہو جائیں گی لندن جائیں گے اور لندن جا کر پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی واپسی کا جو شیڈیول ہوگا اس پر وہ بات کریں گے. یہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے. اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے، اب جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کا تو مطلب میں نے پوچھا تھا نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی سے کہ اب تو بندیال صاحب مطلب ان کو پچھلے مہینے میں نے پوچھا تھا ایک آدھ مہینہ ہے تو اب بندیال صاحب کیا کریں گے. ویسے بھی وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی میں نے تو باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا ہے، لہٰذا میں اب کوئی کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہ رہا. تو اس پر مجھے نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی نے کہا تھا کہ جی جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو اس کے لاڈلے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا بدلہ نواز شریف صاحب سے چکا سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے 1% بھی چانس نہیں لینا میاں صاحب کو لانے کا، ابھی نہیں. بندیال صاحب جب تک ہیں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. اور میں یہ بات آپ کو 1-1.5 سال سے جب سے تاریخیں مل رہی ہوتی تھیں میں نے کبھی تاریخ نہیں دی کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جس دن نواز شریف صاحب کو یقین ہوگا کہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا لمبے عرصے کے لیے، صرف ضمانت کی حد تک کہ جناب ایئرپورٹ سے اترے، سرنڈر کریں عدالت میں جا کر اور پھر عدالت سے ہی گھر چلے جائیں، جب تک یہ یقین نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کو تو نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. اب کیونکہ الیکشن اور الیکشن کے لیے سارا ماحول یہ جو مردم شماری والا میاں صاحب کے لیے بنایا گیا ہے تو آنا تو پڑے گا، آئیں گے. لیکن اب بھی کچھ پرسنٹ یہ چانس جو ہے نہ آنے کا وہ اس پر ہے کہ نگران سیٹ اپ کیسا بنتا ہے. اچھا، میاں صاحب کا معاملہ تو ادھر ہو گیا، جسٹس بندیال صاحب جا رہے ہیں، قاضی فیصل صاحب آ جائیں گے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. حکومت نے تو فیصلہ کر لیا، منظور ہے، قبول ہے، لیکن چوتھا دن ہے الیکشن کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں کہ جی انتخابات نئی مردم شماری پر کروائے جائیں یا انتخابات پرانی مردم شماری پر. آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے، اناؤنس ہو جائے، منظوری مل جائے CCI سے تو پھر الیکشن کمیشن کو نئی مردم شماری کی طرف جانا ہوگا. آئین اور قانون کلیئر ہے. تو پھر یہ 3 دنوں سے 4 دن کیوں الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے بمبو شمبو مارے تو اس میں بھی الیکشن کمیشن کے اندر ڈسکشن چل رہا ہے جس کو آرگومنٹ کی حد تک، یعنی اختلاف رائے جس کو کہتے ہیں، یا پوائنٹ آف ویو وہاں ڈفرنٹ آ رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن ہمیں کروانے چاہیے، مردم شماری کا ٹائمنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن باقی آئین کو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں آئین بہت واضح ہے، مردم شماری ہو گئی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چوائس نہیں ہے پرانی مردم شماری پر جانے کا. اب اس کے لیے ابھی تک الیکشن کمیشن میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. اب اس میں جو مجھے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے ارکان آپس میں کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو الیکشن کمیشن کا شعبہ قانون ہے اور الیکشن کا شعبہ ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں نا، تو ان سے پراپر بریفنگز لی جائیں گی، ابھی بھی لی جا رہی ہیں لیکن حتمی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن ابھی نہیں کرے گا. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن یعنی انتخابات کب ہونے ہیں اور
حلقہ بندیوں کا آغاز ہونا ہے نا، اگر نئی مردم شماری کے مطابق جانا ہے تو حلقہ بندیوں کا آغاز کب کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی تو پھر جا کر الیکشن شیڈول بنے گا نا. لیکن یہ اناؤنس ہو جائے گا کہ جب الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں میں جا رہا ہے، یا پھر یہ جو بہت کم چانس ہے کہ جی نومبر میں انتخابات، 11 نومبر کو، 12 نومبر کو، جو بھی ڈیٹ دی جائے انتخابات. تو یہ فیصلہ تب ہوگا جب نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے گا. یعنی الیکشن کمیشن بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم آئے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں. اور نواز شریف صاحب بھی اب عمرتا بندیال کے علاوہ پھر نگران وزیر اعظم کے معاملے پر، وہ کہ نام ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کرنا ہے راجہ ریاض کے ساتھ مل کر. لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر راجہ ریاض تھوڑا سا راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب میں اتفاق نہیں ہوتا، پھر پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ چلا جاتا ہے، پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق نہیں ہوتا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. تو وہاں پہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس جانے والے جو 3 نام ہوں گے، ان میں سے الیکشن کمیشن کسی ایسی شخصیت کو وزیر اعظم بنا دے جو شہباز شریف جس پر راضی نہ ہو یا نواز شریف، تو پھر کیا ہوگا؟ تو دونوں، نواز شریف بھی اور الیکشن کمیشن، دونوں اپنے اپنے فیصلوں کے لیے منتظر ہیں نگران وزیر اعظم لگنے کا. اور نگران وزیر اعظم کل اس کا اعلان ہو سکتا ہے. جو وزیر اعظم کی اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو راجہ ریاض نے کہا تھا کہ جی آج بھی ملاقات ہوگی، مشاورت ہوگی، اور پھر کل آخری دن ہے تو کل بھی مشاورت ہوگی اور پھر کل اعلان متوقع ہے. تو سب کل پتہ چلے گا کہ انتخابات کب ہوں گے اور نواز شریف آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.